میرا اور آپ کے سوچنے کا معاملہ یہ ہے کہ دعوت ہم تک بھی پہنچی ہے اور پہنچ رہی ہے کنٹینیوسلی. میں نے اور آپ نے اس پہ کیسے رسپونڈ کیا، یہ بھی میرے اور آپ کے سامنے کا مسئلہ ہے. اور آج میں اور آپ بھی اس دعوت کو روزانہ سنتے بھی ہیں، لیکن کیسے رسپانس ہے ہمارا؟ کیا ہم اللہ کو اس طرح راضی کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ عمومی طور پہ تو نہیں ہے. اللہ کے فیصلے جو ہیں میجورٹی کے اوپر ہے. اللہ نے اجتماعیت کے اوپر فیصلے کرنے. امت میں اگر اجتماعی طور پہ برائی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی برائی بھیجے گا. اللہ نے اجتماعی فیصلے پہ دیکھنا ہے سارا کچھ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الحمدللہ فتح مکہ مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور اس کی پیشن گوئی اللہ بہت پہلے کر چکے تھے. صلح حدیبیہ جو ہے اس کی فاؤنڈیشن تھی. بظاہراً اس وقت مسلمانوں کو لگ رہا تھا یہ ہماری شکست ہے، لیکن اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ آپ کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. تو اور پھر ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد پھر ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ دیکھا تھا کہ فتح مکہ ہوئی کیسے، اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. جو وار کرمنلز سے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں لڑیں ان کو تشدد کیا. آپ کو پتہ ہی ہے جب حضور نے اپنا دین نیا اس کی دعوت دینا شروع کی تھی اس پہ، کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ آپ سب کو پتہ ہے. لیکن مسلمانوں نے اپنا بڑا دل دکھاتے ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مثال قائم کی جو دنیا میں نہ پہلے کبھی تھی اور نہ کبھی ہوگی دوبارہ، کیونکہ یہ صرف اللہ کے نبی ہی کر سکتے تھے. اس کے بعد اور پھر وہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ آج کیا برتاؤ آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو ہر ایک کے دماغ میں ڈیفرنٹ خیالات آ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جاؤ آپ سب آزاد ہو، آزاد زندگی گزارو. اور پھر وہ کچھ ایک لسٹ تھی جس کو ایک 1 بائی 1 کر کے اللہ کے نبی نے معاف کیا، اور وہ لاسٹ ٹائم انہوں نے سارے لوگوں کا نام ڈسکس کیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ان کو کہی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کوٹ کر کے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی اسی طرح ان کے ساتھ ایک دغا کیا تھا، آپ کو پتہ ہے. اور حضرت یوسف اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں نقل بھی فرماتے ہیں سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 92 میں، کہ آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ تھے اور ان کے بھائی سامنے کھڑے تھے. تو حضور نے وہی آیت رپیٹ کی، ادھر وہی بات رپیٹ کی جو کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا. اس کے بعد اتنی بڑی عام معافی، جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیے ہیں، آپ کے لوگوں کو شہید کیا ہے. آپ کے حضرت عمار بن یاسر کو آپ دیکھیں کہ پوری فیملی ختم ہو گئی. اس کے بعد حضرت خبیب کو دیکھیں، پیچھے سے جو ان کے جھلس کے کھڈے پڑ گئے جسم میں. سیدنا بلال بن رباح کو دیکھیں. کیا نہیں، مطلب اگر آپ اٹروسٹیز میں جانا چاہیں تو پھر ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن آپ دیکھیں آج ہم لوگوں کے اندر اتنا بغض ہے آپس میں، فیملیز میں، کہ فتح مکہ سے ہم نے کیا سیکھا ہے آج تک؟ میں نے اور آپ نے کیا سیکھا فتح مکہ سے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو معاف کر سکتے ہیں، اور وہ ان کو معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے ان کے چچا کو شہید کیا، جنہوں نے ان کے چچا کا کلیجہ چبایا، جنہوں نے کیا کیا نہیں کیا، تو میں اور آپ آج مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گھروں میں ہماری قدورتیں اتنی بڑھ چکی ہیں، بغض اتنا بڑھ چکا ہے، کینے تک پہنچ چکے ہیں. یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے. رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے شب قدر، آپ سب کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شب قدر کی رات کو میں کینہ پرور آدمی کی بخشش نہیں کرتا. جو مرضی وہ کرے، میں کینہ پرور آدمی کی بخشش نہیں کرتا. ایک شرابی کی، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور ایک کینہ پرور آدمی.
یہ 3 لوگوں کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوتی، جس دن اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رمضان ایک اٹ سیلف اتنی بڑی مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکہ کی بخشش قائم کر کے ایک مثال قائم کی۔ اللہ تو رب ہے، اللہ تو اس سے بھی بڑی بخشش کی مثالیں قائم کرتے ہیں، لیکن اللہ کو کہتے ہیں نا غصہ ہوگا اس انسان پہ کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو معافی نہیں کروں گا۔ تو کینہ اتنی خطرناک چیز ہے، اور یہ کینے کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بغض، آپ کو کسی سے مسئلہ ہے اور وہ پھر ٹرانسفر ہوتا ہے آہستہ آہستہ کینے میں۔ کینے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے مشرکین کو معاف کیا، حضور نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں ان کے اوپر اوجڑیاں پھینکی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا چھوٹی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کے ان کے اوپر سے چیزیں صاف کی، ان کو معاف کیا۔ آج مسلمان اتنا ایک دوسرے کے خلاف ہوا بیٹھا ہے کہ ہم آپس میں، یہ بھی ایک کامن گراؤنڈ ہمارے دن میں کیا ہے، اسلام ہے۔ اگر ہم اس کامن گراؤنڈ کے اندر بھی لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر کیا فائدہ؟ اور وہی والی بات ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم تھے آخری زمانے میں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ انس بیٹا میں رات کو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ سنت اپنا لی۔ یہ کہنے کے لیے بہت آسان ہے میرے بھائی، اس کو کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کے ساتھ دن میں لوگوں نے 100 زیادتیاں کی ہوتی ہیں۔ تو اچھا، ایک چیز اور جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ نے کسی سے زیادتی کر دی ہے اور وہ بندہ آپ کو نہیں ملا بعد میں، تو اس کے حق میں دعا کریں۔ اتنی دعا کریں کہ آپ کا دل سیٹسفائی ہو جائے کہ جتنی میں نے زیادتی کی تھی اب اتنی دعا بھی میں نے کر دی اس کے حق۔ اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، جیسے باہر گاڑی بوڑھی لگ گئی، آپ نے کوئی بندہ چلا گیا یا بات چیت نہیں ہو سکی، قصور میرا تھا، تو اس کے حق میں پھر آپ کوئی دعائیہ کلمات کہہ دیں کہ اللہ آپ کو اس کا اجر آخرت میں دے گا، اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی مجھے قیامت کے دن معاف کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے اس کو پھونک دیں، اس کے اعمال نامے میں ایک قرآن کا اجر چلا جائے گا، تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے بھی ایک سرپرائز ہوگا کہ میرے لیے کسی نے یہ کام کیا ہے۔ تو سوسائٹیز اس طرح بلڈ اپ ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی ہیں، لیکن میں اور آپ انفارچونیٹلی فتح مکہ سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے، ڈیپ ڈاؤن وی آل نو دس۔ اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہے کہ جب سارے بت توڑ دیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کہا کہ چھت پہ چڑھ کے اذان دیں۔ اب قریش کے لیے ایک بڑی عجیب بات تھی، قریش حضرت بلال کو کس نظر سے دیکھتے تھے آپ کو یاد ہے، اور یہ الفاظ کہے بھی گئے فتح مکہ کے دن کہ یہ انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مرتبہ عطا فرما دیا کہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دلوائی۔ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ سیدنا بلال کے پاس یہ تینوں ہمارے جو حرمین ہیں ان کے اندر اذان دینے کا شرف صرف ایک انسان کے پاس ہے، اور وہ سیدنا بلال ہے۔ اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو ایڈریس بھی کیا یہاں پہ، اور جو جسٹ ہے اس ایڈریس کی آپ کے لو سمری جو ہے وہ یہ بڑی امپورٹنٹ سمری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کوئی چیز بھی کسی کے لیے خاص نہیں ہے، سب برابر ہے۔ کوئی ورچو جو ہے وہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے، کوئی کسی انسان کو کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں ہے، ایوری ون از ایکول، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو اور اس کے بعد ایک آگے جو اللہ کے نبی نے اور فرمایا کہ چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو، حضرت بلال بن رباح اس کی سب سے بڑی مثال تھے کہ وہ انہی صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے،
جیسے سیدنا صدیق اکبر تھے، سیدنا صدیق اکبر نے ان کو، آپ کو یاد ہے، آزاد کروایا تھا پیسے دے کے. تو بعد میں کیا حضرت بلال کو کیا کوئی کم سمجھتا تھا، بلکہ اپنے سے برابر سمجھتے تھے، اور حضرت بلال کی بڑی رسپیکٹ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس نہیں ہے، دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تقویٰ ہے. اللہ پرکھتے ہیں کسی کو تو وہ تقوی پہ پرکھتے ہیں، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے بے معنی ہیں. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اس کے بعد ہر انسان کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک ورس ریڈ کیا قرآن کا، 49 نمبر سورت ہے، 13th آیت ہے اس کی. O people, we have created you from a single male and female, and from them we have made you from different clans and tribes, nations and groups, in order that you may recognize each other. یہ ہم اکثر اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور آپ کو صرف ڈفرینٹ نیشنز، ڈفرینٹ قبائل میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں. اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ آنرڈ وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. بس تقوی از دا باٹم لائن. باقی سب چیزیں، گورا سفید، کالا، امیر غریب، یہ سب عرب نان عرب، سب باتیں یہ آگے حجۃ الوداع میں بھی اللہ کے نبی نے ریپیٹ کی یہ باتیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب اللہ کے نزدیک بے معنی بات ہے. ہم نے بہت قصے سنے. ہم نے حضرت جلیبیب کا قصہ سنا جن کی کوئی بظاہر پرسنالٹی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ دیا ان کو. حضرت بلال آپ کے سامنے، حضرت خبیب آپ کے سامنے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے سامنے. یہ اصحاب صوفہ تھے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، جن اصحاب کے پاس، ان کی کیا رتبہ ہے. اور آپ امیجن کریں گے اصحاب صوفہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے. ہی واز دی چیف جسٹس مدینہ. جو سینٹرلائزڈ چیف جسٹس تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت عمر کے زمانے میں. روم کے چیف جسٹس حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے. امیجن کریں آپ، روم سپر پاور ہے، اور اصحاب یہ جو ہیں صوفہ جو غریب ترین لوگ تھے، غریب ترین صحابہ تھے، ان کو کیا اللہ کے دین نے رتبہ دیا کہ چیف جسٹس آف روم بنا دیا جب روم فتح ہوا. تو اللہ تعالیٰ تو پھر ایسے آنر کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علمی مشغلہ اور جو ان کا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کے نزدیک، اور اتنی زیادہ پائٹی اور تقویٰ اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ اتنا ہی اونچا تھا. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر میری بات مانو گے تو میں تمہیں دنیا میں خلافت عطا کر دوں گا. جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو آج، طاقت کے پیچھے ہر انسان بھاگ رہا ہے نا. اللہ کہتے ہیں میری بات مانو، میں عطا کروں گا. تو اس کے بعد جی ایک اور اس کے پیچھے لاجک جو علماء دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم سب ایک ہی شکلوں کے ہوتے، ایک ہی سائز کے ہوتے، ایک ہی رنگ کے ہوتے، ڈفرینس نہ ہوتا، تو پھر ہمارے نام نہ ہوتے، ہمارے نمبرز ہوتے. جیسے گاڑیاں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر بھی تھوڑی اب جیسے سٹی ہے یا سیوک ہے، ایک ہی شکلوں کی ہیں، ان کے اوپر کیا نمبر لگے ہوتے ہیں، رجسٹریشن نمبر لگے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈفرینس اس لیے پیدا کی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جی راجپوت جو ہیں وہ بہت اوپر ہیں اور جو کوئی اور ٹرائب ہے رائن جو ہیں وہ نیچے ہیں. تو یہ خواجاز جو ہیں دے آر ویری سپیریئر اینڈ دیز بٹس آر انفیریئرز. یہ اللہ معاف کرے، یہ سب جہالت کی سوچ ہے. اس کے بعد جی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے. تو اس کا مطلب ہے تم سب مٹی کے بنے ہوئے ہو. تمہارے والد جد امجد آدم تھے، تم سب مٹی کے بنے ہوئے ہو. اور کوئی عرب کسی نان عرب پہ بھاری نہیں ہے، اور کوئی نان عرب کسی عرب پہ بھاری نہیں ہے. جو آج ہمیں اب خیر نظر آتا ہے عربی جو ہے وہ اجمیوں کو ذرا
وہ کرتے ہیں. اور کئی اجمی بھی ہیں ایسے جو عربیوں کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے عربیوں کو برا مت کہو, یاد رکھنا تمہارا نبی بھی عربی ہے. اب آپ کو جو بھی بات ان کی بری لگتی ہے برداشت کریں, لیکن صرف اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب میں تھے, عرب تھے. اور اس کے بعد اب یہ قریش کے لوگ جو زیادہ تر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, کچھ ایسے بھی تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ یہ پہلی بار یہ کوالٹی کا لیسن لرن کر رہے تھے, کیونکہ حضور نے مکہ میں تو کھل کے کبھی تبلیغ کی ہی نہیں تھی, کرنے دی ہی نہیں گئی تھی. تو یہ for the first time they were listening the lesson of equality. اور یاد رکھیے گا, جو بھی اسلام میں داخل ہوئے نا, اللہ نے اس کو کوئی نہ کوئی رتبہ دیا ہی دیا ہے. اسلام سے پہلے کے لوگوں کو دیکھ لیں اور اسلام کے بعد. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے تھے نا کہ ہم ذلیل تھے, اسلام نے ہمیں عزتیں بخشی ہیں. وہ اپنے بارے میں معاذ اللہ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے, لیکن یہ کہ وہ ایک بات جنیرک کرتے تھے. اور آج میں اور آپ بھی دین کو چھوڑا ہے, قرآن کو چھوڑا ہے, تو ذلیل ہو کے رہ گئے. ایک کتاب, صرف ایک کتاب جو اللہ کے احکامات کی کتاب ہے, اس کو چھوڑا ہے, حضور کے طریقے کو چھوڑا ہے. آج مسلمان کو کہاں عزت مل رہی ہے, ہر جگہ ذلت ہے. اس کے بعد جی ہمارا فیٹ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ امریکہ میں بیٹھا ایک صدر ڈیسائیڈ کرتا ہے. ہمارا فیٹ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ EU والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ Who are they؟ مسلمان کے آگے تو یہ ایک پھونک کی مار ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان سے ہی مسلمان تو ہو. اس کے بعد جی میرے اور آپ کے سوچنے کا معاملہ یہ ہے کہ دعوت ہم تک بھی پہنچی ہے اور پہنچ رہی ہے کنٹینیوسلی. میں نے اور آپ نے اس پہ کیسے رسپونڈ کیا, یہ بھی میرے اور آپ کے سامنے کا مسئلہ ہے. اور آج میں اور آپ بھی اس دعوت کو روزانہ سنتے بھی ہیں, لیکن کیسے رسپانس ہے ہمارا؟ کیا ہم اللہ کو اس طرح راضی کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ عمومی طور پہ تو نہیں ہے. اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ میجورٹی کے اوپر ہے. اللہ نے اجتماعیت کے اوپر فیصلے کرنے. امت میں اگر اجتماعی طور پہ برائی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی برائی بھیجے گا. اللہ نے اجتماعی فیصلے پہ دیکھنا ہے سارا کچھ. اچھا, اب اس میں ایک بڑا مزار واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف فرما رہے تھے, میں نے بتایا تھا انہوں نے طواف فرمایا تھا جب مکہ فتح ہوا تھا, تو ایک مشرک تھا جس کا نام تھا فضالہ ابن عمیر, اور اس نے یہ نیت کی نعوذ باللہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی سے جا کے ان کے اوپر تلوار چلا دوں گا اور ان کو معاذ اللہ شہید کر دوں گا. اور یہ خاموشی سے طاق لگا کے بیٹھا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میڈ اے سڈن اسٹاپ. ایک دم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا جیسے ایک دم سے روکتی جاتے رک گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے کہا کہ فضالہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اب اگین اے میریکل آف نبوہ, اللہ تعالیٰ خبر دے دیتے ہیں. دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتے ہیں نا, نبی تو نہیں جانتے, لیکن اللہ خبر دیتے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی پہنچا دی کہ ایک بندہ آپ کے خلاف پلان کر رہا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے. حضور نے ادھر ہی سٹاپ کیا اور پوچھا فضالہ کیا پرابلم ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں, مجھے کوئی قتل کرنے کا پلان کر رہا ہو, میں اس کو پوچھوں گا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ میں کہوں گا یار ایسی کی جیسی, اگر میں اس وقت پاور میں ہوں, فل پاور میں تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت فاتح تھے, اس کو ایک منٹ میں اس کی گردن اڑوا سکتے تھے. لیکن حضور نے اس کو بلایا, پوچھا کیا واٹ آر یو تھنک؟ جھوٹ بولا اس نے آگے سے, اس نے کہا میں تو ذکر کر رہا تھا اللہ کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استغفر اللہ پڑھو, جھوٹ بول رہا تھا, یو آر اے لائر. مجھے اللہ نے تمہاری نیت بتا دی, تمہاری نیت یہ تھی کہ تم مجھے شہید کرنا چاہتے.
تو پھر کیا ہوا کہ فضالہ واز شاکڈ obviously کہ یار ایک بندے میں نے دل میں نیت کی، ان کو کیسے پتہ چل جائے. اور یہ واقعات ہم نے بہت پڑھے ہیں پیچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے واقعات بہت پڑھتے آئے ہیں ہم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میریکل تھا جو اکثر جگہ حضور نے استعمال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چھاتی پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بدل دیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ کی چھاتی پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا، کچھ ریسائٹ کیا، کچھ الفاظ پڑھے، اور فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. اور ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں اس ہاتھ رکھنے سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اگر مجھے کسی سے تھی نا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی معاذ اللہ. اور اس ہاتھ رکھنے کے بعد جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو اگر مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کسی سے تھی نا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. یہ تھی اللہ کے نبی کی. آپ سوچیں کیا انسان، مطلب وی کین اونلی امیجن وٹ کائنڈ آف اے پرسن ہی واز، کہ ایک ہاتھ رکھنے سے، کچھ پڑھنے سے ایسا تزکیہ ہوتا تھا انسان کا کہ بدل جاتے تھے لوگ. آج جو لوگ صحابہ پہ باتیں کرتے ہیں، جو لوگ بھی ہیں، ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے وہ صحابہ کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ انڈائریکٹلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر رہے ہیں. اس کی لاجک یہ ہے، صحابہ کا تزکیہ کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صحابہ سے کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو گئی یا کوئی پرابلمز بعد میں آ گئیں، کوئی سول وار ہو گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور ان کا صحیح طرح تزکیہ نہیں کر سکے؟ انسان کے ساتھ نفس بھی جڑا ہے نا. تو یہ جو لوگ بیسکلی، کیونکہ ڈائریکٹلی آپ اللہ اور اس کے رسول اور کتاب پہ حملہ نہیں کر سکتے، تو یہ کور کے اندر نا حملے کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ صحابہ پہ حملہ، یہ اہل بیت پہ حملہ ہے، لیکن اصل میں وہ حملہ کس پہ؟ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پہ. اب جیسے یہ فریڈم آف سپیچ کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو مرضی بول لو، جو مرضی بک لو دین اسلام کے خلاف بھی، کیونکہ ڈائریکٹلی یہ ہٹ نہیں کر سکتے قرآن اور اس کو. اب تو خیر یہ کئی خبیث اس حد تک بھی پہنچ گئے، لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں. تو وہ پھر ان چیزوں کا فریڈم آف سپیچ کا سہارا لیتے ہیں، ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. اور ویئر ہولوکاسٹ جو ہے، جو جوز کے خلاف ہوئی تھی، اس کے اوپر آپ بات تو کریں ذرا، مجھے اور آپ کو قید ہو جائے گی یورپ میں. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے حضور کی عزت کو، معاذ اللہ حضور اللہ کی عزت کو، اللہ کے نبی کی عزت کو، صحابہ کرام کی عزت کو، اہل بیت امہات المومنین، ان سب کی عزت کو ہم نے اس طرح انفورس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جو ان کا حق تھا. اس کے بعد فضالہ نے اپنا کلمہ شہادت ڈکلیئر کیا، اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ڈیفرنٹ روایات ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ 20 دن رکے مکہ میں، کئی لوگ کہتے ہیں 18. ڈیفرنٹ نریشن ہیں، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اب حضور نے اس ٹائم میں کیا کیا کہ سیدنا خالد بن ولید کو روانہ کیا ڈسٹروائے کرنے کے لیے. وہ آئیڈل عزا، آپ کو یاد ہے میں نے واقعہ سنایا تھا پورا، بہت بڑا آئیڈل تھا جس کے آگے پیچھے بہت لوگ ورشپنگ کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید کو ادھر روانہ کیا کہ اس کو تباہ کرو، اور حضرت عمر بن عاص کو روانہ کیا. سوا ایک آئیڈل تھا، یعنی کہ سوا کے نام سے ایک آئیڈل تھا، کہ اس کو تباہ کریں. اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ بت پرستی میں مبتلا ہیں. اور حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منات کا ایک آئیڈل تھا، بڑا مشہور آئیڈل تھا. یہ بھی جیسے عزا ہے ویسے منات تھا، سر فیمیل گوڈیس، فیمیل گوڈیس. اور منات جو ہے وہ اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے حضرت سعد بن زید. تو یہ تینوں بڑے آئیڈلز جو ہیں یہ ڈسٹروائے کر دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کیا، کعبہ بھی پاک کیا اور کعبہ کی سراؤنڈنگس کو بھی صاف کیا. اور اس کے بعد جو ہے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، تو پیچھے انصار بیٹھے ہوئے تھے. انصار نے کہا کہ اب تو لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ اب ہم اپنے گھر
آ گئے ہیں، ظاہری بات ہے پھر زندگی کے 53 ایئرس جہاں گزارے ہوں آپ کیسے دل تو نہیں جاتا وہاں سے جانے کا، مکہ سے محبت بھی بڑی تھی اللہ کے نبی کو. تو حضور نے کہیں یہ بات سن لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اپنے پاس بلایا، اور جس نے انصار کو بہت خوش کر دیا اس بات نے، اور اتنا خوش کیا کہ وہ رونا ہی شروع ہو گیا. حضور کے الفاظ یہ تھے کہ میں تمہارے درمیان میں زندہ رہوں گا اور تمہارے درمیان میں مجھے موت آئے گی. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ تھے انصار کے لیے. انصار کا یہ رتبہ ہے. اس کے بعد جنگ حنین شروع ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی اس میں کور کریں گے. اور بنو ثقیف بہت بڑی ٹرائب تھی اور بڑے جنگجو تھے، اور آپ کو یاد ہے طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب حنین کی لڑائی جو ہے وہ وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ، انشاءاللہ اس کو اگلے اس میں کور کریں گے. یہ کچھ ایونٹس تھے جو فتح مکہ کے بعد ہوئے تھے، ان کو کور کرنا بھی ضروری تھا. تو فتح مکہ سے میرے بھائیوں بس ایک چیز سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج اگر جیسے حضرت ابوبکر کا جب حضرت ام عائشہ کے اوپر الزام لگا تھا تو حضرت ابوبکر نے، یاد ہے آپ کو ان کے کزن جو تھے حضرت ام عائشہ کے، اور حضرت ابوبکر ان کو پالتے بھی تھے، تو حضرت ابوبکر نے ان کو نفقہ دیتے تھے وہ دینے سے بند کر دیا تھا. تو اللہ نے ایک آیت اتاری تھی اور اس پہ کہا تھا کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ تو کیا میں اور آپ نہیں چاہتے اللہ میں معاف کرے؟ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں نا اللہ میں معاف کرے تو ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. دس از دا باٹم لائن. اور فتح مکہ بھی مجھے اور آپ کو بار بار یہی سبق دے رہی ہے. حدیث مبارکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا گیا کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے پر 40 آدمی ایسے ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے. یعنی کہ 40 لوگ ایسے ہوں جو شرک سے بالکل پاک ہوں، اگر وہ گواہی دے دیں اس کے جنازے پہ تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کر دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، نمبر 3 نیک لڑکا یعنی کہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرتا ہو یا کرتی ہو. مسلم کی روایت ہے. یعنی کہ جب میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں اور آپ بس ختم، خلاص، سارے میرے اور آپ کے اعمال ختم. قبر میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی وضو نہیں کرے گا. جو آئے گا وہ 3 چیزوں سے آئے گا کہ آپ نے اگر کوئی ایسا کام کر دیا ہے دنیا میں جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوا، وہ چلتا رہے گا صدقہ جاریہ. آپ کی نیک اولاد آپ کو قرآن پڑھ کے اگر اس کا ثواب اصال ثواب کرتی ہے وہ آپ تک پہنچے گا. اور اسی طرح وہ علم اگر آپ کوئی بانٹ گئے جس کا فائدہ کسی کو ہوتا رہا، یا کوئی آپ نے وہ صدقہ جاریہ میں آیا تھا کوئی درخت لگا دی جس کی چھاؤں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، ویل چیئر رکھ دی، یہ آپ کو پتہ ہی ہیں سارے طریقے جو ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے. یعنی کہ کوئی نہ کوئی حصہ، یہ ترمذی کی روایت ہے، کوئی نہ کوئی حصہ قرآن کا میرا اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والے کو قیامت کے دن روشنی کی خوشخبری دے دو. اندھیروں کی نماز کون سی ہے؟ ایک آپ کی عشاء ہے اور ایک آپ کی فجر ہے. یعنی کہ جو ان 2 نمازوں پہ پابندی سے جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد رکھیے گا، اگر منافقین کو دیکھنا ہے تو عشاء اور فجر میں دیکھ لو، تمہیں نظر نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. فجر کے معاملے میں ہم بھی ڈنڈی میں آ جاتے ہیں. ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز میں حاضر ہوا تو اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب کیا، اور جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے پوری رات کا قیام کا ثواب کیا، یعنی کہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور یہ بیسکلی میں اور آپ اگر روزانہ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ساری رات کا ثواب لکھتا رہے گا۔ اور